أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی کتاب الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ کتاب کے مؤلف نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جن مسائل کو درست جانا، راجع جانا، مضبوط جانا، ان کا اندراج اس کتاب میں کر دیا ہے۔ اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے کتاب نمبر 9 وہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الطلاق، اور کتاب الطلاق میں آج ہم پڑھیں گے باب لعان کے بارے میں۔ گزشتہ درس سے ہمارا زہار کے بارے میں کہ اگر کوئی اپنی بیگم کو کیا کہہ دے، ماں بہن کہہ دے، یہ کہے کہ اپنی بیگم سے کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایلا، یعنی کہ اگر کوئی مرد یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیگم سے تعلق قائم نہیں کروں گا تو تب کیا ہوگا؟ یہ ہمارے موضوعات چل رہے ہیں، اور آج ہوگا لعان۔ یہ لفظ لعنت سے ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور لعان لفظ یہ ہے لاعن یلاعن ملاعنہ ولعان، ایک کا دوسرے پہ لعنت کرنا۔ تو لعان دو کا ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنا، اس کا نام ہے لعان۔ چونکہ اس چیز کا تعلق میاں بیوی دو سے ہے، تو دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ لعنت کر رہے ہیں۔ ویسے تو ابھی ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، لیکن اجمالی طور پہ لعان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ تہمت لگا دیتا ہے زنا کی، بدکاری کی، تو کیا کیا جائے گا؟ اگر اس کے پاس 4 گواہ موجود ہیں، 4 مرد گواہ، 4 ایسے مرد گواہ جو مسلمان ہیں، عادل ہیں، فاسق و فاجر نہیں ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہیں ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والے ہیں، صاف ستھرے گواہ ہیں، اور وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے اس عورت کو بدکاری کرتے ہوئے اچھی طرح، تو پھر اس عورت کو پتھر مار مار کر کیا کر دیا جائے گا؟ سنسار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو تب کیا کریں؟ اگر یہ سوال آپ ہم سے کریں میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں، تو ہم کہیں گے کہ تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تجھے گواہ نہیں ملے تو چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کیونکہ اگر تو بولے گا، اس کے اوپر الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، تو کورٹ تو اس سے گواہ مانگے گی، گواہ تیرے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے تو خاموش ہو جا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے خاموش ہو جانے سے برائی پھیلے گی، نہیں، برائی پھیلتی ہے بولنے سے۔ آج ہمارے ہاں برائی کیوں عام ہو چکی ہے؟ کیونکہ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے اس برائی کا، فلاں آدمی بھی یہ کام کرتا ہے، فلاں لڑکا کہتا ہے جی میری فلاں لڑکی دوست ہے، لڑکی کہتی ہے فلاں لڑکا میرا دوست ہے۔ تو یہ برائی کا تذکرہ کرنے سے برائی عام ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی جرم نہیں رہا۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، پردہ ڈال دیا جائے۔ ہاں اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو ٹھیک، آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے معاملے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی مرد کیسے برداشت کر سکتا ہے اپنے گھر میں اس عورت کو جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدکاری کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ خاموش کیسے رہے؟ ایسی عورت کو اپنے گھر میں کیسے رہنے دے؟ ایسی عورت کا پکا ہوا کھانا کیسے کھائے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک نہیں 2-3 کا یہ واقعہ آپ کے پاس آئے مختلف اوقات میں۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو اس حالت میں دیکھ لے تو کیا کرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے، ورنہ اس مرد کو کوڑے مارے جائیں گے۔ کوڑے کس چیز کے؟ تہمت لگانے کے۔ اور کسی بھی عورت پہ تہمت لگائیں آپ بدکاری کی تو کتنے کوڑے ہوتے ہیں؟ 80 کوڑے۔ تو وہ مرد آگے سے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آدمی اپنی بیگم کو اس حالت میں دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے کے لیے باہر جائے گا، مردوں کو بلا کر لائے گا؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ آدمی اس پہ تہمت لگاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ نہیں ہوں گے تو اسے کوڑے لگیں گے، اور اگر وہ اس مرد کو قتل کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی بیگم ناجائز تعلق قائم کیے ہوئے ہے تو پھر آپ اس کو قتل کر دیں گے بدلے میں، قصاص کے طور پہ۔ تو صورتحال یعنی کافی مختلف ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ تو پھر ایک صحابی آپ کے پاس آئے یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ خود میری بیگم کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ تو تب بھی آپ نے یہی کچھ کہا کہ گواہ لے کر آؤ ورنہ تمہیں اب کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ تم نے اپنی بیگم پہ تہمت لگا دی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میں سچا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کرے گا اور میں اس سزا سے بچ جاؤں گا۔ تو پھر اس معاملے میں وحی نازل ہوئی۔ تو آج یہ سب کچھ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اور اس سے آپ کو مزید پتہ چلے گا اسلام کتنا عظیم دین ہے، کتنا صاف ستھرا دین ہے، یہ قوانین کتنے 100 سال پہلے سے دیے گئے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر انسانی نظام ہوتا، انسانی دین ہوتا، انسانی شریعت ہوتی تو معلوم نہیں کتنی بار تبدیلیاں ہو چکی ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اس کو مکمل کیا جا رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو بہت ہی عظیم دین ہے۔ یہ چیزیں، یہ تفصیلات پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے لعان کے بارے میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رمى الرجل امرأته بالزنا، جب کوئی آدمی اپنی بیگم پہ زنا کی تہمت لگائے۔ اچھا، زنا کی تہمت وہ لگائے گا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیگم حمل کی حالت میں ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میں تو 6 مہینے سے بیگم کے قریب بھی نہیں گیا، میں تو سعودیہ میں کام کرتا ہوں، جاب کرتا ہوں، میں تو کراچی میں ہوں اور بیگم لاہور میں رہتی ہے، اتنے عرصے سے میں آیا ہی نہیں ہوں، تو یہ میرا بچہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حمل کی وجہ سے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے اسے یقین ہے کہ میری بیگم نے ناجائز تعلق قائم کیا کسی مرد سے۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں جب کوئی مرد اپنی بیگم پہ زنا کی، بدکاری کی تہمت لگائے، وَلَمْ تُقِرَّ بِذَلِكَ، اور اس کی بیگم اس کا اقرار نہ کرے، اعتراف نہ کرے، وہ آگے سے انکار کر دے، وہ کہے کہ میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا، وَلَا رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ، اور یہ مرد بھی اپنی تہمت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ قائم ہے اب بھی اپنی بات پہ، تو کیا ہوگا؟ لعنہا، تو یہ مرد اپنی بیگم کے ساتھ لعان کرے گا۔ تو یہ لعان کب ہوگا؟ جب اس کے پاس گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل کیا ہے؟ فَيَشْهَدُ الرَّجُلُ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، مرد 4 بار گواہی دے گا، شہادت دے گا باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر، کہ انہو لمن الصادقین، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہے گا کہ وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی کہ میں اپنی بیگم پہ جو تہمت لگا رہا ہوں اس میں میں سچا ہوں۔ 4 بار یہ شہادت دے گا اللہ کی قسم اٹھا کر۔ والخامسۃ، اور 5ویں شہادت یہ ہوگی
کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ اپنے بارے میں کہے گا. 5ویں بار کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے. ثم تشهد المرأۃ، پھر عورت شہادت دے گی 4 شہادات باللہ، 4 شہادتیں باللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر، کہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ یعنی کہ اس کا خامند، وہ لمن الکاذبین یقیناً جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ عورت کہے گی کہ ان غضب اللہ علیہا، کہ اس کے اوپر، ان کے اپنے بارے میں کہے گی اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا شوہر سچ بولنے والوں میں سے ہے. یہاں پہ ایک تو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس حدیث کے ضمن میں وہ آیات بھی آ جائیں گی جن میں لعان کا تذکرہ آیا ہے. تو لعان کا قانون قرآن سے بھی ثابت اور احادیث سے بھی ثابت. دوسرے نمبر پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لعان کیا یہ گواہیوں کا نام ہے کہ قسموں کا نام ہے؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ لعان یہ نام ہے قسمیں اٹھانے کا. کس کا نام ہے؟ قسمیں اٹھانے کا. اور حنفی علماء کرام کا خیال ہے کہ لعان نام ہے گواہیاں دینے کا. مرد گواہی دے رہا اپنے بارے میں کہ میں سچا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. عورت اپنے بارے میں گواہی دے رہی ہے کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے. تو حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ لعان کس کا نام ہے؟ گواہی دینے کا. جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، لعان نام ہے قسمیں اٹھانے کا. اب آپ کہیں گے کہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ تو رزلٹ یہ نکلا، آپ درست کہہ رہے ہیں، رزلٹ یہ نکلا کہ حنفی علماء کرام کہیں گے کہ چونکہ یہ شہادت ہے، کیا ہے؟ گواہی ہے، تو اس کے اوپر گواہی والے اصول لاگو ہوں گے. چنانچہ لعان ہوگا کن کے مابین؟ 2 ایسے میاں بیوی کے مابین جو مسلمان ہوں، کیونکہ کافر کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. نمبر 2، وہ میاں بیوی دونوں عادل ہوں، فاسق و فاجر نہ ہوں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں. کیونکہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے یا فرائض و واجبات کا تارک ہے، اس کی شہادت اسلامی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی سود لیتا ہے اور کسی کیس میں وہ گواہ بنتا ہے، عدالت اس کی گواہی کو کیا کر دے گی؟ ریجیکٹ کر دے گی، کیونکہ وہ فاسق و فاجر آدمی ہے. ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتا یا رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اور وہ کسی کیس میں بطور گواہ کسی عدالت میں کسی کیس میں حاضر ہوتا ہے، عدالت اس کی گواہی کو کیا کر دے گی؟ ریجیکٹ کر دے گی. تو حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ لعان شہادت کا نام ہے، گواہی کا نام ہے. چنانچہ یہ سلسلہ ہوگا ایسے میاں بیوی کے مابین جو مسلمان ہیں. نمبر 2، عادل ہیں، ان کے فاسق و فاجر نہیں ہیں. تیسرے نمبر پہ دونوں آزاد ہیں، غلام لونڈی نہیں ہیں. اور آخری نمبر پہ یہ کہ دونوں ایسے ہیں جن کے اوپر کبھی حد قائم نہیں ہوئی قذف کی. قذف کی حد کیا ہوتی ہے؟ تہمت لگانے کی 80 کوڑے. کیونکہ جس کے اوپر قذف کی تہمت لگ چکی ہو، عدالت ہمیشہ اس کی گواہی کو کیا کرے گی؟ ریجیکٹ کرے گی، اس کی گواہی کو قبول نہیں کرے گی. اختلاف موجود ہے اس مسئلے میں، آخری مسئلے میں، کہ اگر وہ توبہ کر لی تو پھر گواہی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جمہور علماء کرام نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ قسم ہے. لعان نام ہے قسمیں اٹھانے کا. تو جب لعان نام ہے قسمیں اٹھانے کا، تو پھر یہ لعان ہوگا مسلمانوں کے مابین بھی، مسلمان میاں بیوی کے مابین بھی، اور کفار کے مابین بھی. ایسے ہی چاہے میاں بیوی فاسق و فاجر ہوں، چاہے عادل ہوں، چاہے وہ دونوں آزاد ہوں یا غلام لونڈی ہوں، چاہے ان کے اوپر پہلے کبھی قذف کی حد قائم کی جا چکی ہو. اچھا، یہ تو میں نے بتانا چاہا کہ یہ شہادت ہے یا قسم ہے. تو راجے کیا کہ کیا ہے؟ قسم ہے. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نمبر ہے 4747 4747.
راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیگم پہ زنا کی تہمت لگائی، اور یہ تہمت لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر۔ کس آدمی کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی؟ شریک بن سہما کے ساتھ۔ ہلال بن امیہ کون ہے؟ شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے۔ جی یہ ان 3 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور پھر مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کا 50 دن بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو اس کے بعد ان کا بائیکاٹ ختم ہوا تھا۔ تو ان 3 میں ایک یہ تھے ہلال بن امیہ، تو سچے صحابی ہیں، یعنی کہ مخلص صحابہ کرام میں سے ہیں ہلال بن امیہ الواقفی۔ انہوں نے اپنی بیگم پہ تہمت لگا دی زنا کی، اور یہ تہمت لگائی آپ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر، اور کس آدمی کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی؟ شریک بن سہما کے ساتھ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، البینۃ او حد فی ظہرک، گواہ لے کر آؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابی سے، صحابی سے، مخلص صحابی سے، سچے صحابی سے۔ اصول برابر ہیں، گواہ لے کر آؤ، او حد فی ظہرک، ورنہ تمہاری پشت پہ حد قائم ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے محلے کی عورتوں پہ، اپنی رشتہ دار عورتوں پہ زنا کی بڑی آسانی سے تہمت لگا دیتا ہے، اپنی بہو پہ لگا دی جاتی ہے تہمت۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بہو پاک دامن ہے، ہو سکتا ہے اس کی چند حرکتیں عجیب و غریب ہوں، لیکن باقاعدہ بدکاری کی تہمت لگا دینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو دھیان سے استعمال کرے۔ آپ کی تہمت لگانے سے کسی لڑکی کا کریکٹر اور اس کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خودکشی کر لے۔ اور لڑکیوں کو بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں منع کریں اس بات سے کہ وہ غیر لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور ان کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھیں یا فون پہ ان سے تعلقات قائم کریں، اس سے منع کیا جائے۔ کسی بھی لڑکی کو کسی بھی غیر لڑکے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ علیحدگی میں، تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج یہ چیز عام ہو چکی ہے، 2 کزن سیریں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، والدین، دونوں کے والدین اس سے منع نہیں کرتے، یعنی کہ بے شرمی بے حیائی کی آخری حد کو ہم چھو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ آپ صحابی سے کہہ رہے ہیں گواہ لاؤ ورنہ تمہارے اوپر حد قائم ہوگی۔ فقال، تو یہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البینہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیگم پہ کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ وہاں سے باہر جائے اور گواہوں کو تلاش کرے، مردوں کو لے کر آئیے منظر دکھانے کے لیے؟ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو اللہ کے نبی علیہ السلام آگے سے ایک ہی جواب دے رہے تھے، البینہ والا حد فی ظہرک، 4 گواہ لے کر آؤ، 4 مرد لے کر آؤ جو گواہی دیں کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، ورنہ تمہاری پشت پہ حد قائم کی جائے گی۔ فقال ہلال، تب ہلال نے کہا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ میں کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں کہ صحابہ کرام کو دیکھیے، آپ کے سامنے بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں، قسم آپ کی نہیں اٹھاتے، کس کی اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ مخاطب بھی آپ کو کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہتے اللہ کی قسم، کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ قسم ہے آپ کے چہرے کی، قسم ہے آپ کی عزت کی، قسم ہے آپ کی زلفوں کی، قسم ہے آپ کی کملی کی چادر کی، قسم ہے آپ کے نالین کی، کیونکہ جانتے ہیں کہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔
تو یہاں پہ ہلال کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، انی لصادق، میں سچا ہوں تو مطلب گانے میں، فلا ينزلن اللہ ما يبرئ ظہری من الحد، اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ ایسی وحی اتارے گا جس وحی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میری پشت کو کوڑوں سے بچا لے گا، مجھے یقین ہے۔ فنازل جبریل، چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، وانزل علیہ، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل کی، والذین یرمون ازواجہم، اور وہ مرد جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جبکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہیں جو اس امر کی گواہی دیں، بس خود وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا ہے۔ فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ایسے ہر شخص کی 4 گواہیاں ہوں گی، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم کے ساتھ۔ 4 گواہیوں میں کیا کہے گا، 4 قسموں میں کیا کہے گا، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ اپنے بارے میں کہے گا کہ وہ سچ کہنے والوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں شہادت یہ ہوگی کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہے جھوٹ کہنے والوں میں سے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ تو اس لیے بہت بڑی بات ہے کہنا کہ اللہ کی لعنت میرے اوپر نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوا۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس کی بیگم کو سزا سے بچائے گی۔ اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ خامن جھوٹا ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، اور اگر بیگم جھوٹی نکلی تو سنسار، زندگی جائے گی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت کو سزا سے بچائے گی یہ چیز کہ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 بار شہادت دے اللہ کی قسم اٹھا کر کہ انہ لمن الکاذبین، کہ اس کا خامن جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان غضب اللہ علیہا، کہ میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا خامن سچا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک، 6 سے لے کے 9 تک۔ فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الیہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلال کی بیگم کو پیغام بھیج دیا کہ حاضر ہو جاؤ۔ فجاء ہلال، تو ہلال بھی آ گئے۔ فشہیدہ، تو انہوں نے شہادتیں دیں، قسم اٹھا کے شہادتیں دیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جبکہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب، اللہ جانتا ہے کہ پکی بات ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہ بار بار آپ توبہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ثم قامت، مرد کی 5 قسمیں پوری ہوئیں، پھر عورت کھڑی ہو گئی۔ فشہدت، تو اس نے اپنی گواہی کا، قسم پہ مبنی گواہی کا آغاز کر دیا۔ فلما كانت عند الخامسہ، جب وہ 4 قسمیں اٹھا چکی، 4 قسمیں اٹھا کر فارغ ہو گئی، 5ویں قسم اٹھانے لگی تو وقفوہا، تو انہوں نے اس کو روک لیا کہ ٹھہر جاؤ، جلدی نہ کرو۔ وقالوا، اور کہا، انہا موجبہ، دھیان سے، یہ 5ویں قسم اٹھاؤ گی تو اس کے نتیجے میں کہیں اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، سوچ لو، غور کر لو، جلد بازی سے کام نہ لو۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، فتلکعت، وہ جھجکی، رکی، ونکست، تھوڑا سا پیچھے ہٹی، حتی ظننا انہا ترجع، حتیٰ کہ ہم یہ خیال کرنے لگے کہ یہ رجوع کر لے گی اور مان لے گی کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں اب قسم نہیں اٹھانا چاہتی۔ ثم قالت، پھر اس نے کہا، لا افضح قومی سائر اليوم
میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ فمضت، چنانچہ اس نے اپنی قسموں کو جاری رکھتے ہوئے کہا، قسموں کو جاری رکھتے ہوئے پانچویں قسم بھی اٹھا لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب کہا تھا نبی علیہ السلام نے، ابصروہا، اس کو دیکھتے رہنا۔ کس کو؟ اس عورت کو۔ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو للشريك ابن سہماء، اگر بچہ پیدا ہو ایسا کہ جس کی آنکھیں انتہائی سیاہ ہوں اور جس کے سرین بھاری بھاری ہوں، سرین جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہاں، یہ جگہ، یہ چوتل بھی کہتے ہیں ان کو، تو یہ باری باری ہوں، گوشت والے ہوں، صحیح گوشت ہو۔ خدلج الساقین، پنڈلیاں بھی باری باری ہوں، گوشت ہو ان میں بھی۔ فہو لشریک بن سہماء، تو پھر یہ بچہ شریک بن سہماء کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریک بن سہماء ایسا ہی ہوگا۔ فجاءت به كذلك، تو بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شأن، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لعان والا نازل نہ ہو چکا ہوتا تو پھر میرا اور اس عورت کا خاص معاملہ ہوتا، یعنی کہ میں اس کو پر حد قائم کرتا، اس کو عبرت کا نشانہ بناتا، اس کو سنسار کرتا، دنیا دیکھتی۔ لیکن آپ نے اب اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہا، نشانیاں پوری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو کورٹ نے کام کرنا تھا کر لیا، اب کسی اور کو تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کم از کم آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو میری گفتگو سن رہے ہیں، اب دیکھیں اپنے ماحول کو، سیاستدانوں کی باتوں میں آ کر ہم کیسے دوسرے سیاستدان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیاستدان کی بات مان کر دوسرے کو ہم زانی اور بدکار قرار دے رہے ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کی بات مان کر دوسرے کو ہم چور اور ڈاکو قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ نشانیاں پوری، بچہ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بھی اس عورت کو اب سزا دینے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک سیاستدان کی محبت میں آ کر دوسرے سیاستدان پہ تہمتیں لگانا یہ غلط ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے دروس میں کہ مجھے آج تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی، ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آپ عام مسلمانوں پہ تہمتیں نہیں لگا سکتے لیکن سیاستدان پہ لگا سکتے ہیں، سیاستدان کے بچوں پہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کی محبت میں آ کر دوسری سیاسی پارٹی پہ اور اس کی طرف نسبت رکھنے والے سیاستدانوں پہ تہمتیں لگا کر ہم اپنی قبر کو اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھیں۔ اس زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایسے الفاظ نکلنے چاہیے، نہ کہ اس زبان سے تہمتیں نکلیں جو دوسرے سیاستدان پہ لگائی جا رہی ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح خاندان کی کوئی لڑکی، رشتہ داروں کی کوئی لڑکی، محلے کی کوئی لڑکی، اس کی حرکتیں بظاہر عجیب ہیں لیکن ہم نے باقاعدہ اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ نصیحت کی جا سکتی ہے، اس کے والد سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جب آپ نہیں ہوتے تو عجیب و غریب لڑکے آتے ہیں، بس کیونکہ اتنی بات آپ نے دیکھی کہ لڑکے آتے ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس لڑکی کو محلے میں مشہور کر دیں زانی اور بدکارہ عورت کے طور پہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بات ہے اتنی آپ نصیحت کر سکتے ہیں، وہ بھی علیحدگی میں، وہ بھی دھیان سے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر یہ عورت حمل کی حالت میں ہے، جس کے اوپر خامد نے کیا لگائی ہے؟ تہمت لگائی ہے، اگر یہ حمل کی حالت میں ہے، او كانت قد وضعت، یا بچہ جنم دے چکی ہے، تو ادخل نفی الولد فی ایمانہ، تو اس
عورت کے خاوند کی قسموں میں بچے کی نسبت کی نفی کو بھی داخل کر دیا جائے گا، یعنی کہ یہ بھی کہے گا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. وہ جو قسمیں پیچھے آئی ہیں اس میں یہ اس چیز کو بھی داخل کر دیا جائے گا کہ جو اس نے بچہ جنم دیا ہے یا جو حمل ہے یہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس معاملے میں حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 4748 4748، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، نمبر ہے 1494 1494. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأتہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی اور اس کی بیگم کے مابین، اس کی وائف کے مابین لعان کرایا. فانتفع من ولدها، تو اس نے لعان کے دوران اس عورت کے بچے سے بھی لا تعلقی کا اعلان کیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے. ففرق بینہما، تو آپ نے اس لڑکے لڑکی میں جدائی قائم کروا دی. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، اور اس بچے کی نسبت ماں کی طرف کر دی، یعنی کہ یہ بچے کے جب کل کو کاغذات تیار ہوں گے، کل کو یہ اس کے دیگر امور ہوں گے، تو اس کی نسبت ہمیشہ ماں کی طرف ہوا کرے گی، باپ کی طرف نہیں، کیونکہ باپ نے تو کہہ دیا میرا بیٹا نہیں ہے. امام شوکانی مزید کہتے ہیں وَيُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، اور حکمران ان کے مابین جدائی قائم کروائے گا، ان کو الگ کروا دے گا. اب یہ میاں بیوی کے طور پہ زندگی نہیں گزار سکتے، اور ان کی جدائی کو کیا نام دیں گے؟ کیا طلاق کہا جائے گا یا فسخ کہا جائے گا؟ تو صحیح بات یہ کہ اس کو فسخ کہا جائے گا، نکاح کینسل ہو گیا. نکاح کیا ہو گیا ہے؟ اور اس کے لیے خامد کو طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حکمران کو بھی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے مابین جدائی قائم کروا رہا ہوں. ہاں، حکمران یہ کہے گا کہ قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق جدائی ہو چکی، خود لعان جدائی ہے، ادھر لعان اختتام کو پہنچے گا، ادھر ان کے مابین جدائی ہو چکی. البتہ حکمران اس کا اعلان کر سکتا ہے. احادیث میں ملتا ہے کہ لعان کے بعد صحابی نے کہا جی میرا اب اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، اب میں اس کو بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتا، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. ایسے الفاظ ملتے ہیں جن کی وجہ سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی وہ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں، اگر وہ طلاق دے گا تو علیحدگی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے. صحابی نے طلاق کا اعلان اس لیے کیا کہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اب بھی میری بیوی ہے، لیکن درست بات کیا تھی کہ وہ بیوی نہیں رہی تھی. تو طلاق دیں نہ دیں، حکمران علیحدگی کا اعلان کرے نہ کرے، اب یہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں اجنبی بن چکے. یہ عورت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی. امام شوکانی کہتے ہیں وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا، یہ عورت اس مرد پہ حرام ہوگی ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس معاملے میں ایک حدیث بھی ہے جس کو امام بیہقی سنن کبریٰ میں روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد سنن میں روایت کرتے ہیں، سنن میں نمبر ہے 2250 2250. راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی. تو کہتے ہیں لعان والی حدیث بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. تو یہ طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا کہ لعان کرنے والے جب لعان سے فارغ ہوں گے انہیں الگ کر دیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی آپس میں مل کر میاں بیوی کے طور پہ زندگی نہیں گزار سکیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ فَقَط، اور یہ بچہ جو ہے صرف اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا، اس کا اس مرد سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل تھوڑی دیر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، عبداللہ بن عمر والی حدیث کہ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، کہ آپ علیہ السلام نے بچے کا تعلق ماں کے ساتھ قائم کر دیا.
ومن رماها به فهو قاذف. امام شوکانی کہہ رہے ومن رماها به، اور جو اس عورت پہ تہمت لگائے بھی، کس کی؟ زنا کی، فهو قاذف، تو وہ تہمت لگانے والا شمار ہوگا اور اس کے اوپر قذف کی حد قائم کی جائے گی. علماء کرام دیکھیں ذرا، حالانکہ خامد نے پوری دنیا کے سامنے کہا ہے کہ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن گواہ نہیں ہے اس کے پاس. عورت نے وہاں پہ انکار کیا ہے، جدائی قائم ہو چکی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن کسی کو اس عورت پہ بھی تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے. جو تہمت لگائے گا اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے. اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ کس قدر ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے. ممکن ہے کہ یہ لڑکی واقعی زنا کر چکی ہو، لیکن نہیں، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کے اوپر تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ گواہ نہیں ملے آپ کو. اور جو تہمت لگائے گا اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت ہے کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن بچیوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 مرد گواہ بھی نہیں لا پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کبھی بھی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کو فاسق و فاجر قرار دیا جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان کے جو اس کے بعد کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. لعان کے بارے میں ہم نے امام شوکانی رحمہ اللہ کی گفتگو پڑھ لی، سن لی. اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لعان کے اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں. لعان ہو چکا، ٹوٹل اس کے نتائج کیا ہیں. کئی ایک کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، لیکن ترتیب کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی. اگر لعان نہ ہوتا تو اس مرد پہ کتنے کوڑے لگنے تھے؟ 80 کوڑے، کیونکہ تہمت لگائی ہے، گواہ نہیں ہے. لعان نہ ہوتا تو اس عورت کو کیا کرنا تھا؟ سنسار کرنا تھا. 4 گواہ مل جاتے تو اس کو سنسار کرنا تھا. اب 4 گواہ نہیں تھے اور اس نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں اور خامد نے بھی قسمیں اٹھائی ہیں، تو دونوں سے حد ساقط ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعان والی آیات بیان کرنے کے بعد وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تواب نہ ہوتا، اللہ حکیم نہ ہوتا، تو لولا کا جواب محذوف ہے، تو پھر بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہونی تھی، پھر بہت برا انجام ہونا تھا ان دونوں کا. اچھا، دوسرے نمبر پہ لعان کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لعان جس عورت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بدکاری کی، زنا کی تہمت نہیں لگا سکے گا، اور جو لگائے گا اس کے اوپر قذف کی حد قائم کی جائے گی. تیسرے نمبر پہ لعان کرنے والے میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے گا، ان میں جدائی قائم کر دی جائے گی، نکاح فسخ کر دیا جائے گا. نمبر 4 کہ یہ عورت اس مرد پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. نمبر 5 یہ عورت حق مہر کی حقدار قرار پائے گی، کیونکہ تہمت تو ثابت نہیں ہو سکی نا. اصل میں یہ حق مہر والا مسئلہ جو ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ پاکستان انڈیا میں بیٹھ کے سمجھ میں نہیں آتا. جہاں پہ حق مہر ہوتا ہے 1000 روپیہ، 500 روپیہ، جہیز ہوتا ہے 10 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، وہاں حق مہر کی کیا سمجھ آئے گی؟ حق مہر کی سمجھ آئے گی عرب ممالک میں، جہاں 50,000 ریال حق مہر ہوگا، جہاں 1 لاکھ ریال حق مہر ہوگا. تو وہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے، ان کو سمجھائے گی اس بات کی اہمیت کی. وہ یہ کہ جو حق مہر اس مرد نے دیا تھا 1 لاکھ ریال، 50,000 ریال، اب عورت نے چونکہ زنا کا اقرار نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا، تو اس لیے یہ مرد اس حق مہر کو واپس مانگ
نہیں سکتا. یہ حق مہر اسی کے پاس رہے گا. مرد اس میں سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتا, 1 ریال بھی واپس نہیں لے سکتا. اور پاکستان انڈیا میں ہوں گے تو ہم کہیں گے دیا کب تھا. پاکستان انڈیا میں ہوں گے تو دیا. جہیز البتہ لڑکی کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں میں پہنچ جاتا ہے. جہیز پہلے پہنچتا ہے, لڑکی بعد میں آتی ہے. اور حق مہر جو نکاح کے موقع پہ ادا کرنا چاہیے لیکن بعد میں دے دیں, گنجائش موجود ہے, وہ بیچاری کو ملتا ہی نہیں ہے. وہ پہلی رات ہی میاں صاحب معاف کروا رہی ہوتی ہیں. مرد, یہ مرد ہے, مرد جہیز مانگنے والا منگتا, جہیز مانگنے والا منگتا. اب بیوی کو جب حق مہر دینے کی باری آئی ہے کہ مجھے پلیز معاف کر دیں, مجھے یعنی کہ شرم و حیا اٹھ گئی ہے پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ کے مردوں میں. یعنی کہ میں اس کو اور کیا نام دوں, اس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے اتنا کم ہے. تو بہرحال لیان کا یہ 5واں نتیجہ یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. حق مہر مکمل کا مکمل وہ عورت لے گی, اور اگر اس کے پاس ہے تو وہ اپنے پاس ہی رکھے گی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیان کرنے والے مرد نے کہا تھا اللہ کے رسول سے علیہ السلام, اللہ کے رسول میرا حق مہر تو واپس دلوائیں مجھے. مطلب یہ تھا کہ میں نے گھر بسایا, خرچ کیا اور کام خراب ہوا ہے اس کی حرکت کی وجہ سے, تو مجھے حق مہر میرا بنتا ہے تاکہ میں کہیں اور شادی کر سکوں. یہ مفہوم ہے اس عبارت کا. تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو تو تمہیں حق مہر اس لیے واپس نہیں ملے گا کہ تم نے اتنا عرصہ بطور بیوی اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تو حق مہر ملنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور یہاں پہ 7ویں نمبر پہ لیان کا نتیجہ 7ویں نمبر پہ کیا ہے کہ بچے کی جو نسبت ہے وہ باپ کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اس کی ماں کی طرف ہوگی. اور 8واں اور آخری نتیجہ یہ ہے کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا, ماں اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس کی وارث بنے گی, اور باپ کا ان دونوں کی وراثت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. اچھا, یہ تھے نتائج. اب میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لیان کے بارے میں ویسے تو ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن ایک اور انداز سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو مزید یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ لیان جب کروایا جائے گا تو تب ترتیب کیا ہوگی, یہ پورا سسٹم اس وقت کیسے چلے گا. تو اس میں کئی پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ کہ لیان ہوگا لوگوں کی موجودگی میں, خفیہ طور پہ نہیں. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عباس, سہل بن سعد, عبداللہ ابن عمر, ان جیسے چھوٹے صحابہ کرام بھی لیان کے موقع پہ موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے تو بالاولیٰ موجود ہوں گے. نمبر 2, لیان کے موقع پہ میاں بیوی دونوں کھڑے ہوں گے تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں. نمبر 3, لیان شروع ہونے سے پہلے جو جج موجود ہے یا جج کا جو نمائندہ موجود ہے, آفیسر جو موجود ہے, وہ ان دونوں کو نصیحت کرے گا, توبہ کی ترغیب دے گا, پیچھے ہٹنے کے بارے میں کہے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا, تو اس لیے ان کو ترغیب دی جائے گی کہ اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ. چوتھا پوائنٹ, جج جو ہے لیان میں آغاز کس سے کرے گا؟ مرد سے, اور اس سے کہے گا 4 بار تم یہ الفاظ کہو کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے شہادت دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں اس تہمت میں جو میں نے اپنی بیوی پہ لگائی ہے. اور اگر وہ بچے کی بھی نفی کر رہا ہے, کیونکہ کئی دفعہ حمل ہوگا, کئی دفعہ نہیں ہوگا, کئی دفعہ بچہ ہوگا, کئی دفعہ نہیں ہوگا, اگر بچے کی نفی کر رہا ہے تو کہے گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بدکاری کی ہے اور یہ بچہ میرا بچہ نہیں ہے.
5ویں نمبر پہ شوہر کہے گا، یہ الفاظ استعمال کرے گا، اشہد باللہ انی لمن الصادقین۔ 6 نمبر پہ جج جو ہے یا اس کا قائم مقام نمائندہ وہ کسی شخص سے کہے گا کہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھو۔ 4 قسمیں ہو گئی ہیں، اب اس کے منہ پہ کیا رکھو؟ ہاتھ رکھو، تاکہ 5ویں قسم نہ شروع کرے۔ تو پھر وہ سے کہے گا اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ 5ویں قسم اٹھاؤ گے تو کہیں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے، اللہ کا غضب تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائے، اللہ کی لعنتیں تمہارے اوپر نازل نہ ہو جائیں۔ اور یہ بھی کہے گا کہ دیکھو دنیا کی رسوائی، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ 7ویں نمبر پہ اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، کون؟ مرد، تو اب اس پہ قذف کی تہمت قائم کی جائے گی۔ میرا اور آپ کا ذہن تو کہتا ہے نا ویسے ہی شاباش دی جائے گی، بھی بڑا تم نے اچھا کیا ہے، چلیں جی، نہیں 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 نہیں، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر 5ویں بار وہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ 5ویں قسم اٹھا لینے سے اس سے قذف کی حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ 9واں پوائنٹ، اب قاضی، جج صاحب یا ان کا نمائندہ اس عورت سے کہے گا کہ تم لعان کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارے اوپر زنا کی حد قائم کی جائے گی، یعنی کہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اگر وہ لعان سے انکار کر دیتی ہے، میں لعان نہیں کرنا چاہتی، تو پھر واقعی اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، پتھر مار مار کر اسے سنسار کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ کہتی ہے میں لعان کروں گی، تو پھر وہ لعان میں یہ الفاظ کہے گی 4 بار کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے شہادت دیتی ہوں کہ میرا خاوند جھوٹا ہے۔ اور 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ اب جج کسی سے کہے گا کہ اس کو خاموش کراؤ، 5ویں قسم ابھی نہ اٹھائے، اور پھر وہ اس کو نصیحت کرے گا اور کہے گا کہ اگر تو نے یہ قسم بھی اٹھا لی اور تو جھوٹی ہوئی تو تیرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو اگر وہ باز آ جائے 5ویں قسم اٹھانے سے اور زنا کا اعتراف کر لے تو اس کے اوپر زنا کی حد قائم کر دی جائے گی۔ اور اگر وہ کہے نہیں جی میں 5ویں قسم اٹھاؤں گی تو ٹھیک ہے، اس سے کہا جائے گا پھر ان الفاظ میں قسم اٹھاؤ کہ اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے۔ جب وہ 5ویں قسم اٹھا لے گی تو زنا کی حد اس سے ساقط ہو جائے گی اور لعان کا عملہ جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ تھے لعان کے احکام و مسائل۔ اللہ رب العزت ایسی صورتحال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ماحول میں رہنے سے بچائے جس ماحول میں انسان اس قسم کے گناہ میں واقع ہوتا ہے، اور جس ماحول میں انسان آہستہ آہستہ ایسے گناہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔